جی ہم اس وقت باجی سمیرہ اقبال کے ساتھ موجود ہیں جو کہ این جی اوز کے ساتھ کام کر رہی ہے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو انہوں نے کام کیے اور ابھی یہ کتنے پروجیکٹ انہوں نے مکمل کر لیے اور یہ کس این جی اوز کے ساتھ کام کر رہی ہے. جی باجی بتائیے گا. السلام علیکم. ایک تو الحمدللہ کہ اس وقت میرے 95 جو ہے وہ واٹر پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اس کے جو علاوہ ہے وہ پچھلے دنوں میں نے کوئی تقریباً 1 ماہ پہلے 6 بچیوں کی شادی کی تھی. اب 1 ہفتہ پہلے پھر میں نے ماشاءاللہ سے 6 کمبائن جو ہے شادیاں کی ہیں اور ان کو بچیوں کو پہلے وی ٹی آئی کورس کروایا اور ان کو سلائی مشینز اور ساتھ ایمبرائڈرڈ مشینز دی گئیں تاکہ وہ اپنے گھر کا روزگار جو ہے جا کے چلا سکیں. اس کے علاوہ چھوٹے بزنس اب تک میں کوئی 53 فیملیز کو کروا چکی ہوں جس میں بیوہ عورتیں اور طلاق یافتہ عورتیں بھکاری عورتیں شامل ہیں. مرد حضرات بھی ہیں لیکن عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. اسی طرح اب تک تقریباً 490 کے قریب جو ہیں بچے ان کو اسکول ایڈمیشن کروا چکی ہوں اور ان کو یونیفارم کٹ فراہم کی گئی ہے. یہ آپ کے ساتھ جو یہ پروجیکٹ کے حوالے سے یہ پاکستان سے آپ کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے یا باہر سے کوئی کنٹری آپ کے ساتھ یہ کر رہی ہے؟ نہیں یہ نا ابھی میں اس کو ایسا ہے کہ میرے ساتھ لوگوں کا تعاون بہت کم ہے. یہ میرا اپنا ایک گروپ ہے سمیرہ سروس ہیومینٹی کے نام سے، ایک والنٹیئر گروپ جس میں میری اپنی فیملی ممبرز ہیں، میرے فرینڈس ہیں، وہ سب مل کے ہم لوگ جو منتھلی ایک صدقہ زکوٰۃ ہوتی ہے ہماری یا جو ہمارے پاس ہماری سیونگ ہوتی ہے اس میں سے ہم لوگ منتھلی کچھ پیسے نکالتے ہیں، 2-2 4-4 ہزار کر کے نکالے اور ایک اچھی رقم جو ہے وہ بنا کے کسی کو فوڈ بیگس دے دیے، کسی بچے کو دے دیے، کسی بچے کا ایڈمیشن کروا دیا. کسی مطلب اب دیکھیں نا 42 فیملیز ہیں میرے پاس جن کو میں منتھلی فوڈ بیگس جو ہے ان کو دیتی ہوں. ان میں زیادہ تر ہیں جو بوڑھے اور لاوارث کپل ہیں تو ان کے لیے یہ میں نے رکھا ہوا ہے سسٹم. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آپ زیادہ طور چولستان علاقوں میں کام کر رہی ہیں. آپ کے دل میں یہ جذبہ کس طرح سے آیا کہ چولستانی لوگوں کے مسائل دیکھنے چاہیے اور ان کو حل کرنا چاہیے؟ ایکچولی ایسا تھا کہ میں چولستان میں جب فرسٹ ٹائم موج گڑھ والی سائڈ پہ گئی ہوں، اکثر آپ لوگ بھی اس پہ لکھتے رہتے ہیں تو آپ کو تو زیادہ بلکہ وہاں کے حالات کا پتہ ہے. یونیفارم کٹس میں دینے کے لیے وہاں پہ بچوں کو گئی تھی تو تب مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ پانی کا بہت بڑا ایک ایشو ہے. لوگ مطلب گدھے گھوڑے جانور اونٹ انسان سب ایک ہی جگہ سے پانی پی رہے ہیں جو کہ بارش کا پانی ہوتا ہے، ٹوبہ جات کا پانی جمع شدہ. تو وہ دیکھ کے بڑی تکلیف محسوس ہوئی. اس کے بعد میں نے اپنا پہلا جو واٹر پروجیکٹ تھا، جنریٹر واٹر پمپ 3 کے قریب تھے، وہ میں نے وہاں پہ اپنے دوستوں کی مدد سے، اپنے احباب، اپنے بہن بھائیوں کی ہیلپ سے، ہم سب لوگوں نے مل کے تو وہاں پہ یہ واٹر پروجیکٹ سب سے پہلا میں نے موج گڑھ میں کیا. اور اب تک الحمدللہ ان جنریٹر پمپس کے علاوہ میں اب تک 95 جو ہے ہینڈ پمپس لگوا چکی ہوں اسی طرح مطلب اس چولستانی ایریا میں، کیونکہ ڈیزرٹ میں لوگوں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے. وہاں پہ پانی کے بہت زیادہ مسائل ہیں. خشک سالی کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو لوگ جو ہے اپنے گھروں سے 2-2 3-3 کلومیٹر دور، 7 کلومیٹر دور اس طرح پانی لے کے آتے تھے. تو پھر جب کام کرنا شروع کیا تو بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ آنا شروع ہو گئی اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہ کام جاری ہے ساتھ ساتھ. اور اب میری یو کے سے میری جو ہے کزنز انہوں نے کوئی یوزڈ کلاتھ جو ہیں وہ وہاں سے سینڈ کیے ہیں اور اس کے علاوہ گرم شالز وغیرہ ان دنوں جس کی جیسے ضرورت ہوتی ہے، سردی صفحہ زیادہ پڑی ہے، وہ بھی الحمدللہ میں نے کوئی تقریباً اسی ویک میں وہ کیے ہیں تقسیم، اور مزید بھی ابھی آنے والے ہیں. بس اسی طرح آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہوں، لیکن جو ہوں وہ آپ کے ساتھ لائل ہوں، اپنے وطن کے ساتھ لائل ہوں، کام کرنا چاہتے ہوں. تو الحمدللہ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا آپ کے سیٹ اپ ساتھ جا رہا ہے. حکومت کی طرف سے بھی کبھی کوئی رابطہ ہوا یا کسی نے کوئی تعاون کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، گورنمنٹ لیول پہ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی کسی نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہے، نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے اس طرف. سب سے پہلے جو تھا وہ آپ لوگوں نے اور اس کے علاوہ مطلب بی بی سی والوں نے، آپ کی ٹیم نے اور 1-2 اور چینلز ہیں ان کی ٹیم نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا کہ ہم آپ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آپ اس ایریا میں کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ابھی تک گورنمنٹ لیول پہ میرے ساتھ کوئی اس طرح کا نہیں ہوا کہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی تعاون کیا. یہ صرف ہمارا جو والنٹیئر گروپ ہے ایز اے مطلب والنٹیئر ہم سب کام کر رہے ہیں. آپ چولستانی اور زیادہ چکوک کے مطلب وہاں پانی کی سہولتیں اور اس کے علاوہ جو آپ نے بزنس کر کے دی ہیں یہ کن کو کر کے دی ہیں، کن لوگوں کو آپ نے یہ چیزیں کر کے دی ہیں؟ اچھا، یہ جو بزنس ہے یہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ کچھ خواتین تھیں
ان کا بڑا ایشو چل رہا تھا. ایک تو میرے ساتھ تھی محترمہ تھی نور بی بی صاحبہ, بیوہ عورت تھی, تو وہ بڑا انہوں نے کہنا کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں, آؤٹ پٹ کچھ نہیں ملتی باجی, بچے بھوکے رہتے ہیں, مہینے کے بعد کچھ پیسے مجھے دے دیتے ہیں. تو میں نے اس کو نا, یقین کریں گی آپ کہ میں نے اس کو ساتھ بیٹھ کے سموسے بنانے سکھائے, کوفتے بنانے سکھائے. میں نے اسے کہا کہ کام میں تمہیں پیسے دیتی ہوں, کام کروا کے دیتی ہوں, تم ایک چھوٹا یہ اسمال بزنس کے نام سے ہوگا, سموسا کارنر کے نام سے, تو تم ایسا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے بنا سکتی ہو اور لوگ تم سے پرچیز بھی کریں گے, کیونکہ اس طرح کے آئٹم چل جاتے ہیں. تو اس کا کچھ سکولز کے ساتھ میں نے کانٹریکٹ کروایا منتھلی, اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اس کو مطلب گھروں میں لے جانا شروع ہو گئے وہاں سے. باجی آپ یہ بتائیں کہ جو خواتین پہ یہ ظلم زیادتی کے اور جو خواتین گھر بیٹھتی ہیں ان کے مسائل جو ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے گھر کے جو ضرورتیں پوری کرنے کے لیے, کس حد تک وہ کس طرح وہ کام کرے اور گھر کا سلسلہ اپنا چلائیں؟ دیکھیں میرا تو یہ مطلب سوری, میری تو یہ ریکویسٹ ہے خواتین سے کہ اپنے آپ کو گھر میں بیٹھ کے ضائع کرنے کی بجائے, آپ کے پاس دیکھیں بچے اسکول چلے جاتے ہیں, آپ کے پاس کام کے علاوہ, گھر کے کام کے علاوہ کچھ جو ٹائم آپ کے پاس بچ جاتا ہے, اس میں آپ کچھ ایسا کر لیں جو آپ کو اچھی آؤٹ پٹ دے, جہاں سے آپ کو اس کی اچھی انکم ملے. اس کے لیے مطلب آپ اگر سلائی کرنا شروع کر دیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اسی طرح اگر آپ گھر میں پکوڑے, سموسے, اس طرح کے شامی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ خام جو را مٹیریل بنا کے وہ دینا شروع کر دیں, تو وہ بھی مطلب لوگ جو ہے بڑی آسانی سے خرید لیتے ہیں اور آپ کا ایک بڑا اچھا سرکل چل جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی گھریلو ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ میں نے خواتین کو جیسے لانڈری ہاؤس بنا کے دیے ہیں گھروں میں, واشنگ باجی مشینز یہ وغیرہ. بتائیں کہ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں وہ بیٹیوں کو تعلیم اور جاب کے حوالے سے نہیں کرنے دیتے, تو کیا ان کو چاہیے کہ بچیوں کو اتنی آزادی دیں کہ وہ کام کرے اور اپنا ایک نام بنائے؟ بالکل میرے خیال میں تو ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں ہم لوگ تھرڈ ورلڈ پور نیشن کے نام سے دنیا میں جانے جاتے ہیں, کہ تیسری دنیا کی مفلوق الحال قوم. یہ ہمارا ملک ہر طرح کے نایاب خزانوں سے بھرا ہوا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ اس طرح, اور جو کنزرویٹو قسم کے لوگ ہیں, اپنی بچیوں کو اتنا مطلب ان کو سہارا دیں اور ان کو اتنا بیک اپ کریں کہ وہ اپنے مطلب آنے والے وقت میں وہ کوئی جو بچیاں ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں, اپنے گھر کا جو ہے سرکل اچھے طریقے سے چلا سکے, ہمارے ملک کا نام روشن ہو, اور ہمیں کوئی تھرڈ ورلڈ پور نیشن کے نام سے نہ جانے. جی آپ یہ ہمارے ساتھ باجی سمیرہ اقبال موجود تھی جنہوں نے خواتین کے مسائل کے بارے میں بتایا اور جو انہوں نے کام کیے بتایا. رفت انجم, بی بی سی نیوز, بہاولپور ڈویژن.